السلام علیکم اسٹوڈنٹس اینڈ ویلکم ٹو ویڈیو نمبر 4 آف ویک 5. اچھا، ہم یہاں پر ابھی ہمارا جو یہ ویک نمبر 5 کے کانٹینٹس ہم ڈسکس کر رہے ہیں. اس میں ابھی تک ہم نے ڈفرینٹ قسم کے ہم نے ای آر پی کے ماڈیولس دیکھے اور ہماری تھوڑی بہت انڈرسٹینڈنگ ہو رہی ہے کہ ہمارے پاس ای آر پی کے ماڈیولس سے ہمیں کیا فائدہ ہوتا ہے. ٹھیک ہو گیا. اب ہمارے پاس وی آر موونگ ٹورڈس ای آر پی آرکیٹیکچر. ایکچولی ایکسٹینسو تھوڑا سا ٹاپک ہے، لیکن یہاں پر ہم اس کو تھوڑا سا انٹروڈیوس کریں گے ویک 5 میں، اور اکارڈنگ ٹو دا کورس آؤٹ لائن بھی ہمارے کانٹینٹس کے مطابق بھی ہم ای آر پی آرکیٹیکچر کو ویک نمبر 6 اور 7 میں بھی ڈسکس کریں گے، کیونکہ ان آرکیٹیکچرس کا ہمیں جاننا ضروری ہے. ان کے جو ہے ایڈوانٹیجز، ان کی لمیٹیشنز ہمیں پتہ ہونی چاہیے، تاکہ ہماری ایک کلیئر انڈرسٹینڈنگ ہو کہ کس قسم کے انوائرمنٹ میں کس قسم کا ای آر پی آرکیٹیکچر استعمال ہو سکتا ہے. اچھا، ہمارا جو آج کل ماڈرن بزنس ہے، یہ ہمارا سب سے جو اس ماڈرن بزنس کی ایک امپورٹنٹ فیچر ہے وہ یہ ہے کہ ہمارے پاس جو آج کل کے بزنسز ہیں وہ ڈسٹریبیوٹیڈ ہیں، اور تھرو آؤٹ جیوگرافیکل لوکیشنز ہمارے پاس کلائنٹس اینڈ امپلائیز ڈیسنٹرلائز ورکنگ کر رہے ہیں. اس کی ایک بہترین اگزامپل آپ لوگوں نے ایکسپیرینس کی ہوگی، کووڈ کا جو ہمارا یہ ایک پینڈیمک چل رہا ہے. اس میں آپ دیکھیں کہ اس میں اگر ہم یونیورسٹی کی ایگزامپل لیں، ٹیچرز گھر سے بیٹھ کے پڑھا رہے ہیں، اسٹوڈنٹس اپنے گھروں میں بیٹھ کے پڑھ رہے ہیں. سملرلی اگر آپ کسی بھی آرگنائزیشن کو دیکھیں، ان کیس اسپیشلی ان کیس آف لاک ڈاؤن، تو وہاں پر ہمارے پاس ایک ڈی سینٹرلائزڈ ایک انوائرمنٹ تھا اور بزنس رن ہو رہا تھا. ٹھیک ہو گیا. اچھا، اب یہاں پر ہوتا یہ ہے کہ جب ہم ڈی سینٹرلائزڈ ورکنگ میکانزم اب ہمارے پاس اتنا پریویلنٹ ہے ہماری اب سوسائٹی میں اور ایکسیپٹنس ہو گئی ہے فرام دا اسمالر بزنس اسکیل ٹو دا لارجسٹ بزنس اسکیل، تو ہوتا یہ ہے کہ ہمارے پاس سرور سینٹرلائزڈ ہوتے ہیں اور جو کلائنٹس ہوتے ہیں وہ ڈفرینٹ لوکیشنس میں انٹرپرائز کی بیٹھے ہوتے ہیں. اچھا، اب اس چیز کو ہینڈل کرنے کے لیے ہوتا یہ ہے کہ ہمارے پاس جو ای آر پی کا ایک بیسک آرکیٹیکچر ہوتا ہے وہ ڈیزائن کیا جاتا ہے ان دا فارم آف لیئرز اور ٹیئرز. ٹھیک ہے، ہمارے پاس مختلف قسم کی لیئرز ہوتی ہیں یا ٹیئرز ہوتے ہیں کہ ان کمپلیکسٹیز کو کیا جائے. اور یہ کمپلیکسٹی کیا ہے؟ سب سے بڑی کمپلیکسٹی جو ہوتی ہے وہ اسکیلیبلٹی کی ہوتی ہے. اسکیلیبلٹی کا مطلب ہے کہ ہمارے پاس ہم اپنے کلائنٹس کو، ہم اپنے کسٹمرز کو، ہم اپنے امپلائیز کو گرو کروا سکیں، بڑھا سکیں یا کم کر سکیں. ٹھیک ہے، ان اینی کیس ہمارا سسٹم اتنا روبسٹ ہونا چاہیے کہ اگر ہم سم ہاؤ اپنی کوئی سروسز ایڈ کرنا چاہ رہے ہیں، ہم نمبر آف یوزرز ایڈ کرنا چاہ رہے ہیں، ہم کوئی نئی سروسز دینا چاہ رہے ہیں، تو ہمارے پاس ہمارا سسٹم اس قابل ہو کہ وہ اس چینج کو ایکسیپٹ کر سکے بڑی آسانی سے. فلیکسیبلٹی کہ اس میں وہ ریجڈ نہ ہو. فار ایگزامپل اگر میں کوئی نئی سروس ایڈ کرنا چاہتا ہوں تو مجھے پورا اپنا سسٹم چینج نہ کرنا پڑے، بلکہ جو میرا ایگزسٹنگ سسٹم ہے وہ اس کو بڑی آسانی سے اکوموڈیٹ کر دے وتھ منیمم ایفرٹ. ٹھیک ہے، میں منیمم ایفرٹ کے ساتھ نئی چینجز اس میں انکلوڈ کر سکوں یا نئے فیچرس کر سکوں، جیسے یہاں پر پلگ اینڈ پلیس سسٹم کیپیبلٹیز ہونی چاہیے. ٹھیک ہو گیا. تو ان دو مین چیزوں کو حاصل کرنے کے لیے وچ از دا فور موسٹ از اسکیلیبلٹی اینڈ دا ادر ون از فلیکسیبلٹی. اس کو حاصل کرنے کے لیے جو آئیڈیل ایک ماڈل ہمارے سامنے آتا ہے وہ لیئر یا ٹیئر بیسڈ ماڈل آتا ہے. لیئر ماڈل اور لیئر ماڈلس کی آپ نے مختلف سبجیکٹس میں اور بھی فیچرز پڑھیں کہ وائی اٹ از سو امپورٹنٹ، تو یہاں پر بھی اس کی بہت زیادہ امپورٹنس ہے. اچھا، جنرلی اگر ہم بات کریں تو 3 لیئر آرکیٹیکچر بہت زیادہ استعمال ہوتا ہے. اس میں 3 لیئرز ہیں کون کون سی؟ یہ آپ کے سامنے ایک آ جاتی ہے ویب آ جاتی ہے، ایک آپ کے پاس اپلیکیشن لیئر آ جاتی ہے، اور ایک ڈیٹا بیس سرورز آ جاتے ہیں. ٹھیک ہے. اچھا، یہ آپ کے پاس ون آف دا موسٹ ریلائبل، ٹھیک ہے، کہ اس میں چانسز آف ایررز کم ہوتے ہیں، فلیکسیبل، نئی چیزیں اس میں بڑی آسانی سے ایڈ ہو سکتی ہیں، اور اسکیلیبل آرکیٹیکچر ہوتا ہے. اسکیلیبل مینس اس میں ہم مور کلائنٹس، ہم مور سروسز بڑی آسانی سے ایڈ کر سکتے ہیں. جیسے یہاں پر لکھا ہوا ہے کہ آپ 100 سے زیادہ 10 سے لے کر 100 تک بڑی آسانی سے کلائنٹس کو ایڈ کر سکتے ہیں، امپلائیز کو ایڈ کر سکتے ہیں سمپلی بائی ایڈنگ سرورس. ٹھیک ہے. سرورس اگین جیسے پہلے ہم نے کہا کہ وہ سینٹرلائزڈ ہوں گے. ٹھیک ہے، یہ ایک ایگزامپل ہے. یہ اگر ہم یہ بھی سرورس، ہم نے ہارڈ ویئر کی بات کی ہے، لیکن اگر ہم سافٹ ویئرس میں بھی فنکشنالٹی ایڈ کر لیں تو یہ کئی گنا زیادہ ہمارے پاس اسکیلیبلٹی ایڈ ہو جائے گی. ٹھیک ہے. تو ہمارے پاس جو لیئرنگ آرکیٹیکچر ہے یا لیئر آرکیٹیکچر ہے یہ بہت امپورٹنٹ ہے، اور یہ ساری چیزیں ڈسکس کرنے کا مقصد بھی یہی تھا کہ آپ کے مائنڈ میں ایک انڈرسٹینڈنگ ڈیولپ ہو جائے کہ ہم لیئر آرکیٹیکچر کیوں پریفر کرتے ہیں. ٹھیک ہے. تو یہاں پر
ضروری نہیں ہے کہ ہم 3 لیئر آرکیٹیکچر ہی پریفر کریں. یہ ایک جیسے کہ ایگزامپل تھی. ہمارے پاس یہاں پر ایک امپورٹنٹ چیز جو ہے وہ یہی ہے کہ ہمارے پاس ضروری نہیں ہے کہ 3 لیئرز، جیسے میں تھوڑی دیر پہلے بھی آپ کو بتا رہا تھا. ہم یہاں پر این ٹیئرز کی بات بھی کر سکتے ہیں. ہم این ٹیئر کلائنٹ سرور آرکیٹیکچر کی بات کر سکتے ہیں. نمبر آف ٹیئرز بڑھانے کا کیا فائدہ ہے یا کم کرنے کا کیا فائدہ ہے، ڈیپینڈنگ آن دا سروسز وی آر آفرنگ. ٹھیک ہے، ہم کیسی سروسز دے رہے ہیں، ہمارے پاس کیا ورک ریکوائرمنٹ ہے، ہمارے پاس ڈیٹا پروسیسنگ کیپیبلٹیز زیادہ ہیں کم ہیں. اٹ آل ڈپینڈز آن دا نیچر آف دا بزنس ان شارٹ. ٹھیک ہے، تو ہمارے پاس این مینس اٹ کین بی اینی نمبر، اٹ کین بی 3 4، اٹ کین بی اینی نمبر. ٹھیک ہے، لیکن یہ ایک امپورٹنٹ بات ہے کہ اس میں آپ کے پاس جو لیئر ہونی چاہیے وہ آپ کے پاس کیا ہونی چاہیے، ڈسٹنکٹ لیئر ہونی چاہیے. یعنی ہر لیئر کا ایک اسپیشل اپنا کام ہونا چاہیے جو آرکیٹیکچر میں ہو. ٹھیک. اچھا، اب یہاں پر ہم انفو ڈاٹ نیٹ آرکیٹیکچر کی ہم ایگزامپل لے رہے ہیں. اچھا، یہ ہمارے پاس بیسکلی اگین ایک لیئرڈ آرکیٹیکچر ہے. یہ ایگزامپل آپ کو اس لیے بتائی جا رہی ہے کہ آپ کے مائنڈ میں تھوڑی سی کانسیپٹ اور بہتر طریقے سے کلیئر ہو جائے. ٹھیک ہے، اس میں ہمارے پاس 3 لیئرز ہیں. ایک ہم ملٹیپل لیئرز ہیں، سوری. ایک ہمارے پاس ویب بیسڈ انٹرفیس ہے. ٹھیک ہے، اس انٹرفیس کے ذریعے جو ہے ہمارے پاس کیا کیا جا سکتا ہے، یوزر کہیں سے بھی بیٹھ کے ہم آپ کے سرور کو یا سسٹم کو ایکسیس کر سکتا ہے. تو ویب بیسڈ یوزر انٹرفیس کا ایک سب سے بڑا فائدہ یہ ہے کہ ہمارے پاس ڈسٹریبیوٹیڈ یا ڈی سینٹرلائزڈ ورکنگ انوائرمنٹ بڑی آسانی سے حاصل کیا جا سکتا ہے. اچھا، دوسرا یہاں پر یہ ہے کہ جاوا انیبلڈ ویب براؤزر کے ذریعے یہ حاصل کیا جا سکتا ہے، وچ کین بی انٹرنیٹ ایکسپلورر اور فائر فاکس. اچھا، یہاں پر بھی ہم ایک چیز کا ذکر کر رہے ہیں کہ یہاں پر ہم سسٹم ڈپینڈنٹ نہیں ہونا چاہ رہے یا ہم مشین ڈپینڈنٹ نہیں ہونا چاہ رہے. اینڈ فار دیٹ ریزن ہم ایک جنرلائز سسٹم بنا رہے ہیں تاکہ ہماری جو سروسز ہیں یا ہمارا ورک انوائرمنٹ جو ہم آفر کرنا چاہ رہے ہیں وہ ہم کسی بھی سسٹم کے تھرو کر سکیں. ٹھیک ہے، اگین اس سروسز کو حاصل کرنے کے لیے ایک اور ہمارے پاس ایک امپورٹنٹ چیز ہے کہ ہمارے پاس انٹرانیٹ ہونا چاہیے. انٹرانیٹ تب ہوگا جب ہم آرگنائزیشن کے اندر بیٹھے ہوں گے. انٹرنیٹ تب ہوگا جب ہم کہیں پر بھی بیٹھے ہوں گے، تاکہ ہمارے پاس جو انفو ڈاٹ نیٹ ایک ہماری ایک آرگنائزیشن کو ہم کنسیڈر کر رہے ہیں اس کو ہم کیا کر سکیں، اس کے سرورز کو ہم ایکسیس کر سکیں. ٹھیک ہے، اور جاوا ورچوئل مشین انٹرفیس لیئر جو ہے وہ سیکیور ساکٹ لیئر کی مدد سے ایک سیکیور کنیکشن اسٹیبلش کرے گی بٹوین دا کلائنٹ اینڈ دا سرور، اور پھر ہم سرور کے ساتھ کمیونیکیٹ کر سکیں گے تھرو اپلیکیشن سافٹ ویئر لیئر، جسے ہم اے ایس ایل کہتے ہیں. ٹھیک ہے، اب اس چیز کو ہم بہتر طریقے سے اس ڈائیگرام کے ذریعے کر سکیں گے. ٹھیک ہے، یہ ہمارا جی کلائنٹ ہے. ٹھیک ہے، کلائنٹ کسٹمر بھی ہو سکتا ہے، کلائنٹ میرا پارٹنر بھی ہو سکتا ہے، کلائنٹ میرا امپلائی بھی ہو سکتا ہے. ٹھیک ہے، اینڈ وی آر ایزیومنگ کہ وہ کہیں پر بیٹھا ہوا ہے اوور اینی جیوگرافیکل لوکیشن، ڈیسینٹرلائزڈ لوکیشن. ٹھیک ہو گیا. اچھا، جاوا مشین لیئر آ گئی. ٹھیک ہے، آپ کو بھی سمجھ آ گئی ہے کہ کیوں، تاکہ ہم بڑی آسانی سے کسی بھی مشین انڈیپینڈنٹ نہ ہوں. ٹھیک ہے، پھر ہمارے پاس سیکول لیئر آ گئی، ہمارے پاس رپورٹ رائٹر لیئر آ گئی. ٹھیک ہے، اپلیکیشن سافٹ ویئر لیئر آ گئی جسے ہم اے پی آئی کہتے ہیں. ڈیٹا بیس ایکسیس لیئر آ گئی جس کے ذریعے ہم ڈیٹا بیس ایکسیس کر سکتے ہیں. ریلیشنل ڈیٹا بیس لیئر آ گئی کہ ہم اسپیسیفک جو انٹیٹیز ہیں ان کے جو ہمارے پاس ریلیشنز ہیں ان کو ایکسیس کیا کر سکیں. اور فائنلی ہمارے پاس ہارڈ ویئر لیئر آ گئی. اچھا، یہ جو آپ کو نظر آ رہا ہے، ٹھیک ہے، یہ آپ کے پاس کیا ہے، ایک سرور ہے. ٹھیک ہو گیا. اچھا، یہ آپ کے پاس یہ آپ کے پاس جو ہے، یہ اوپر آپ کے پاس کلائنٹ ہے. اچھا، یہاں پر ایک امپورٹنٹ بات جو آپ کو سمجھ آنی چاہیے کہ کلائنٹ کے پاس صرف ایک ویب انٹرفیس ہے. ٹھیک ہے، اور جو سروسز دے رہا ہے اوبیسلی وہ سرور ہے. اور کس قسم کی سروسز چاہیے وہ ڈپینڈ کرتا ہے ہمارے پاس ورکنگ انوائرمنٹ میں. ہمارے پاس اس میں یہ کچھ بیسک سروسز ہیں، جیسے ہمارے پاس ڈیٹا بیس ہے، سافٹ ویئر کی کنیکٹیوٹی ہے، اور ہارڈ ویئر کی نیچر کیا ہے. یہ آگے جا کے ہم تھوڑی دیر میں دیکھتے ہیں کہ یہ ڈپینڈ کرتا ہے بہت ساری چیزوں پر، ہماری بزنس ریکوائرمنٹ پر. تو جسٹ فار دا سیک آف انڈرسٹینڈنگ ہم یہاں پر کر سکتے ہیں. فار ایگزامپل میں کس قسم کا ڈیٹا بیس یوز کرتا ہوں، تو مجھے صرف رپورٹ رائٹر لیئر میں اور ڈیٹا بیس ایکسیس لیئر کو چینج کرنا پڑے گا، باقی چیزیں ویسے ہی رہیں گی. ٹھیک ہو گیا. فار ایگزامپل میں کس قسم کی اپلیکیشن کی بات کر رہا ہوں، کس قسم کی مجھے سروسز چاہیے، اس کی اے پی آئی مجھے چینج کرنی پڑے گی. سو یہ ایک اور بھی لیئر آرکیٹیکچر کا فائدہ ہوتا ہے کہ انسٹیڈ کہ میں پورا آرکیٹیکچر ہی چینج کروں، میں اس لیئر میں چینجز کر لوں یا اس لیئر کو چینج کر لوں تاکہ وہ فنکشنالٹی ایڈ کرے. لیکن ایک امپورٹنٹ بات جو آپ کو بھی انڈرسٹوڈ ہے کہ باقی لیئر کے ساتھ وہ کمپیٹیبل ہونی چاہیے. ٹھیک ہو گیا. اچھا، اب ہم یہاں پر 3 ٹیئرس کی بات کریں گے. ایک ہمارے پاس ڈیٹا ٹیئر ہے، ایک ہمارے پاس اپلیکیشن ٹیئر ہے، اور ایک ہمارے پاس ویب ٹیئر ہے. اس کے ساتھ ساتھ ہمارے پاس انفراسٹرکچر ریکوائرمنٹ بھی ہیں جو ابھی ہم نے
دیکھنی ہے. اچھا اپلیکیشن ٹیئر کی سوری یہاں سے ڈیٹا ٹیئر سے ہم بات کرتے ہیں. ڈیٹا ٹیئر جو ہوتا ہے اس کا جو فوکس ہوتا ہے وہ ہمارے پاس آرگنائزیشن کے جو ہمارا ڈیٹا ہوتا ہے اس پہ ہوتا ہے. آرگنائزیشن کا ڈیٹا جو ہوتا ہے اس کا انٹریکشن ان سائڈ دا آرگنائزیشن، یعنی مختلف ڈپارٹمنٹس کے ساتھ ایک ڈیٹا جو ہمارے پاس آرگنائزیشن کا ڈیٹا ہے وہ کس طرح ود ان دا آرگنائزیشن مختلف ڈپارٹمنٹس میں یا مختلف ماڈیولس میں کیسا ہے. پھر ہم نے یہ بھی دیکھنا ہوتا ہے کہ اس کا جو ہے آؤٹ سائڈ دا آرگنائزیشن جو انٹریکشن ہے وہ کیسا ہے. اور ہمارے پاس ڈیٹا ٹیئر کی ایک خاص بات ہے، اسے بہت زیادہ فلیکسیبل ہونا چاہیے. اس کی فلیکسیبلٹی کی ریزن کیا ہے؟ کیونکہ ہمارا ڈیٹا جو ہوتا ہے اور ہماری اپلیکیشن جو ڈیٹا کو ایکوائر کرتی ہے یا ڈیٹا کو ریپرزینٹ کرتی ہے وہ چینج ہوتی رہتی ہے. میں آپ کو بڑی سمپل سی ایک ایگزامپل دیتا ہوں اور وہ ایگزامپل آپ کو سمجھ بھی آ جائے گی. تقریباً کچھ سال پہلے، ٹھیک ہے 2 سال یا 3 سال پہلے، بینکس نے بایو میٹرک مینڈیٹری کیا اور جو جن حضرات کا بایو میٹرک نہیں تھا ان کو مینڈیٹری بینکس نے کہا. اب اگر میری ڈیٹا لیئر فلیکسیبل نہ ہوتی یا میرا ڈیٹا ٹیئر فلیکسیبل نہ ہوتا تو اس قسم کے ڈیٹا کو وہ نہیں کر سکتا. آپ کے خیال سے کیا بینکس نے اپنا پورا یہ ERP کو چینج کیا ہوگا؟ نہیں، ان نے اپنی جو ڈیٹا ٹیئر ہوگا اس میں چینجز کی ہوں گی اور وہ اتنی فلیکسیبل ہونی چاہیے کہ اس چیز کو اکوموڈیٹ کر سکیں. ٹھیک ہے، جیسے یہاں پر ہمارے پاس یہ ہمارے پاس ایک لیئر آپ کے پاس آپ کو نظر آ رہی ہے. ایک منٹ، یہ کچھ چیزیں ہیں جس کو آپ نے دیکھنا ہے. جیسے یہاں پر ہمارے پاس اس میں رپورٹ رائٹر لیئر میں آ گئی. سملرلی یہاں پر بھی ہمارے پاس سیکول انکوائری اینڈ رپورٹ رائٹر ٹولز ہوتے ہیں. اچھا، یہ جو ہمارے پاس ٹولز اویلیبل ہوتے ہیں یہ ہمارے پاس ایڈوانس یوزر یعنی ان کے پاس ہوتے ہیں، وہ اسپیشل قسم کی کیوریز لگاتے ہیں. فائدہ یہ ہوتا ہے کہ ہمارے پاس جو جرنل ڈیٹا ہے اس سے فرق ہمارے پاس ہماری ڈیٹا ریکوائرمنٹس ہوتی ہیں اور ہماری ڈیٹا کی ریکوائرمنٹس پوری کرنے کے لیے یہ چیزیں استعمال ہوتی ہیں تاکہ ہمارا ڈیٹا فلٹر ہو سکے، پروسیس ہو سکے. ٹھیک ہو گیا. اچھا، سملرلی ہمارے پاس ASL ہمارے پاس ہوتا ہے اپلیکیشن سافٹ ویئر لیئر. ٹھیک ہے. اچھا، ASL جو ہوتا ہے ہمارے پاس یہاں پر تمام بزنس لاجک ڈیفائن ہوئی ہوتی ہے. بزنس لاجک اور فنکشنالٹیز کے بارے میں ہم پہلے بھی ڈسکس کر چکے ہیں. بزنس پروسیس لاجک یا بزنس لاجک وہ چیز ہوتی ہے کہ ایک اسپیسیفک بزنس کیسے ایگزیکیوٹ ہونا ہے. ٹھیک ہے، اور ہم نے کیسے کون سی سروسز دینی ہیں، ان کی کیا رولز ہیں، کس طرح ہمارے بزنس نے کام کرنا ہے. ٹھیک ہے، تو وہ بھی اٹ آلسو بیکمز دا پارٹ آف ڈیٹا ٹیئر. اور یہ ہمارے پاس جو لیئر ہوتی ہے یہ میک شور کرتی ہے کہ ہمارا ڈیٹا کہاں پر سٹور ہوگا اور ہمارے پاس ریلیشنل ڈیٹا بیس جو ہے وہ کہاں پر رکھا جائے گا. ٹھیک ہے. اچھا، اس لیئر کا ایک اور بھی امپورٹنٹ کام ہے جسے ہم ڈیٹا بیس ایکسیس لیئر بھی کہتے ہیں. یہ ڈیٹا کو ایکسٹریکٹ کرتی ہے فرام ڈیٹا بیس فار دا ERP ماڈیول. ڈیٹا ڈکشنری بھی اس میں ہوتی ہے تو تمام ہمارے فنکشنز کو ایکسپلین کرے گی. ٹھیک ہو گیا. اچھا جی، پھر ہمارے پاس آ جاتی ہے اپلیکیشن ٹیئر. اپلیکیشن ٹیئر جو ہوتی ہے یہاں پر ڈیٹا سٹور اور ریپرزینٹ کیا جاتا ہے. یہ ہمارے پاس اپلیکیشن لیئر کا ایک سب سے امپورٹنٹ کام یہ بھی ہوتا ہے کہ ڈیٹا شیئرنگ، یعنی ڈیٹا انٹرنگ اور شیئرنگ کے علاوہ، ڈسپلے کے علاوہ، کہ یہ آپ کے ڈیٹا کو ERP کی جو ایکچوئل پروسیسنگ ہوتی ہے اس کو کسی بھی یوزر کے ساتھ شیئر نہیں کرتی. بس جتنا ہمارے پاس ریکوائرمنٹ ہوتی ہے اکارڈنگ ٹو دا نیڈ آف دا امپلائی اور جو ہمارے پاس بزنس لاجک ہوتا ہے اس کے مطابق اتنا ہی ڈیٹا یہ شیئر کرتی ہے. ٹھیک ہے. اور یہ بہت امپورٹنٹ ہوتی ہے کیونکہ یہاں پر ہمارے پاس جو ایک ڈیٹا فلو ہوتا ہے جو ہمارے پاس ERP انیبل کرتا ہے یا ہمیں پرووائڈ کرتا ہے تھرو آؤٹ دا ڈپارٹمنٹس، اس میں اس کا بڑا امپورٹنٹ رول ہوتا ہے. اچھا جی، ہمارے پاس ویب ٹیئر جو ہوتا ہے یہ ایک قسم کی ایک ریپلیسمنٹ ہے اپلیکیشن ٹیئر کی. کیونکہ اپلیکیشن ٹیئر جو ہوتا ہے اٹس اے اپلیکیشن وچ از بینگ انسٹالڈ آن یور سسٹم. بٹ ود دا ایڈونٹ آف ویب، WWW ورلڈ وائڈ ویب کے آنے سے سب سے بڑا ایک ایڈوانٹیج جو ہمارے پاس یہ ہوا ہے کہ ناؤ تھنگز آر گلوبل. ٹھیک ہے، اب ہمارے پاس گلوبل ایکسیس حاصل ہو گئی ہے اور اب موسٹلی جو ایک کامن پریکٹس ہے، اب ہم اپلیکیشن ٹیئر کو زیادہ استعمال نہیں کرتے. ہماری پریفرنس ہوتی ہے کہ ہم تھرو ویب کریں. اور ایک ویب پورٹل ہوگا، سمپلی میں جاؤں گا اپنے براؤزر میں، وہاں پر میں اپنا ایک URL دوں گا، میرے سامنے ایک پیج کھلے گا، میں وہاں سے لاگ ان ہوں گا. لاگ ان ہونے کا جو میرا لاگ ان اینڈ پاسورڈ ہوگا، فار ایگزامپل جیسے آپ اپنا LMS یوز کر رہے ہیں اس میں آپ کا ایک اسپیسیفک رول ڈیفائن ہوا ہے جو اسٹوڈنٹ کا ہے، ٹیچرس کا اپنا رول ہے، ایڈمنسٹریٹرس کا اپنا رول ہے، ایگزام والوں کا اپنا رول ہے. تو وہ رول ڈیفائن ہوئے ہوتے ہیں تو اس کے مطابق ہی آپ کو انفارمیشن شو ہو رہی ہے. یہ دس از دا پاور آف ویب ٹیئر. ٹھیک ہے. اب
جس کو جس قسم کی انفارمیشن چاہیے وہ اس کو وہیں پر شو ہوگی اور ریئل ٹائم شو ہوگی. یہ چیز ہمارے پاس ویب ٹیئر انیبل کرتی ہے, ٹھیک ہے. اور آج کل جتنے بھی ERPs ہیں دے آر فالوئنگ دس ویب ٹیئر, ٹھیک ہے. اچھا, فائنلی وی آر انٹو انفراسٹرکچر ریکوائرمنٹس. اچھا, نام سے ظاہر ہو رہا ہے کہ یہ انفراسٹرکچر ریکوائرمنٹ بیسکلی آپ کو ویرائٹی آف ڈفرینٹ چیزوں کے بارے میں بتائے گا, جس کی رینج آپ کے ہارڈ ویئر سے لے کر آپ کے نیٹ ورک کی ایکسیس تک, آپ کی سیکیورٹی ریکوائرمنٹ تک, آپ کی تمام نیٹ ورک کیپیبلٹیز کے بارے میں یہ ہوں گی. اس میں ہمارے پاس جیسے فار ایگزامپل اگر ہمارے پاس لوکل ہمارے امپلائیز ہیں وہ تھرو کنیکٹ ہوں گے تھرو اپنے لوکل ایریا سے, ٹھیک ہے. جو ہمارے پاس کسٹمر ہیں وہ تھرو وائڈ ایریا نیٹ ورک ہوں گے. پھر ہم نے یہ دیکھنا ہوتا ہے کہ ہمارے پاس ڈفرینٹ سینیریوز ہیں کہ ہمارے پاس ایک سرور پہ کتنی کیپیسٹی ہے اکارڈنگ ٹو دا نیٹ ورک ریکوائرمنٹ کہ ہم وہ تمام سروسز دے سکتے ہیں, ٹھیک ہے. اس میں ہمارے پاس مختلف قسم کی ڈیسک ٹاپ ریکوائرمنٹس بھی آ جاتی ہیں. اور اس میں اچھا, یہاں پر ہمارے پاس جو ایک امپورٹنٹ بات آ جاتی ہے کہ نیٹ ورک ریکوائرمنٹ اتنی سمپل نہیں ہونی چاہیے کہ صرف ہمارے پاس نیٹ ورک کنیکٹیوٹی کی بات کرے, بلکہ وہ تمام سروسز جو ہمارا ERP آفر کر رہا ہے وہ سیملیسلی ہر ایک کو ملے بھی اور جیسے ملنی چاہیے ان ریئل ٹائم, اور جو اس کا ایکسیس ٹائم ہے وہ بھی بہت ریڈیوس ہونا چاہیے. باقی جو ہماری ریکوائرمنٹس ہیں وہ بھی ہماری پوری ہونی چاہیے اکارڈنگ ٹو دا ریکوائرمنٹس. اچھا جی, یہاں پر ہمارے پاس یہ نیٹ ورک کی ڈسکشن ہوئی بھی, آپ ذرا اس کو دیکھ لیں. یہاں پر ہمارے پاس یہ ویڈیو کافی لنتھی ہو گئی ہے, لاسٹ ویڈیو ہمارے پاس یہ ویڈیو نمبر 4 یہاں پر ہم اینڈ کرتے ہیں. اچھا, کچھ کی کویسچن جو آپ کو پتہ ہونے چاہیے اس لیکچر کے اینڈ میں, اس کو آپ نے آنسر دینا ہے. سب سے پہلے آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ ہمارے پاس سسٹم انٹرپرائز کا آرکیٹیکچر ہے کیا, ٹھیک ہے, اور ہم یہ کیوں پڑھ رہے ہیں, یہ آنسر آپ کے پاس ہونا چاہیے. پھر ہمارے پاس جو ہیں اس کا آنسر آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ ہمارے پاس ERP کے ماڈیولس کیا ہیں. تیسرا کویسچن یہ ہے کہ ہمارے پاس ERP کے ماڈیولس اگر ہم ایڈ کرتے ہیں تو ان کے کیا بینیفٹس ہیں. پھر ہمارے پاس آپ کو ایک کویسچن کا آنسر بڑا کلیئرلی پتہ ہونا چاہیے ایز این IT اسٹوڈنٹ, ایز اے CS اسٹوڈنٹ, کہ ہمارے پاس کہ ERP آرکیٹیکچر میں ٹیئر یا لیئر آرکیٹیکچر کیوں امپورٹنٹ ہے, ٹھیک ہے, اس کے کیا فائدے ہیں, ٹھیک ہے. اور ایک کامن جو ہمارے پاس لیئر آرکیٹیکچر ہوتا ہے اس کی کیا مین فیچرز ہیں, جیسے ہمارے پاس اس کا آنسر ہے ڈیٹا, ایپلیکیشن, ویب ٹیئر اور انفراسٹرکچر ریکوائرمنٹ کیوں ضروری ہے. یہ 4-5 کویسچن ہیں جو آپ کے مائنڈ میں بڑے کلیئر ہونے چاہیے. اگر ان کا آنسر آپ کو آتا ہے آفٹر دا اینڈ آف دس لیکچر, دس مینس کہ یہ لیکچر آپ کو سمجھ آ گیا. تھینک یو سو مچ. اگین ویڈیو بہت لمبی ہو گئی ہے, یہاں پر ہم اپنے ویک 5 کی ویڈیو نمبر 4 کو اینڈ کرتے ہیں. تھینک یو.